بسم اللہ. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. والفجر ولیال عشر. امجد پتہ نہیں کس کے شعر پڑھے تم نے، پہلے شعروں سے مجھے اتفاق ہے، آخری شعر سے نہیں. یہی پڑھا ہے نا تم نے کہ نماز کا چہرہ بناؤ تو حسین بنتا ہے. غلط. نماز کا چہرہ بناؤ تو حسین کا ظاہر بنتا ہے. نمازیں کعبہ کی محتاج ہیں، کعبہ ان کا طواف کرتا ہے. ہاں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اب پھر بات سعید بھائی وہی جو تقریباً حالات کہتا چلا رہا ہوں کہ عشرہ ایک ہے، بظاہر عنوان ایک ہے، اسرار اور حقائق کا ایک سمندر ہے. ایک ایسا کارواں ہے کہ نگاہیں تھک جاتی ہیں، گنتی نہیں ہو سکتی. کیا کیا پیش کروں. بہرحال اللہ نے یہ رات بتایا کہ نقرہ تھا. نقوی صاحب معرفہ نہیں، یعنی وہ 10 راتیں جن کی معرفت پہچان کسی کو نہیں. اور لیال کے گلفام عدد نکالو، لام کے 30، یہ کہ 10 الف کا 1، لام کے پھر 30، 71 عدد کیوں ہے؟ جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو. شب عاشور جو سلطان کربلا نے تلاوت کی تھی، آواز صرف صحرائے کربلا تک نہیں پھیلی تھی، 4 تانگے عالم. مشیت بھی رک گئی تھی حسین کی تلاوت کی آواز سننے کے لیے. 3 دفعہ سلطان کربلا نے لسان اللہ کے بیٹے نے دہرایا تھا، الف لام میم. الف لام میم. رک جاتے، پھر آواز آتی وقفے کے بعد، الف لام میم. 3 دفعہ کہنے کے بعد ظہیر بھائی آغا جی پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی اللہ تو کہہ چکا تھا کہ الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے. اس کے لیے یہ تو ہمارے ویسے بھی سامنے ہے، اس کے لیے حاضر کتاب ہونا چاہیے. ذالک کا بعید کا اشارہ ہے، دور کا. اور پھر الف لام میم کا ترجمہ آج تک عاصم بخاری ملک اور ہوا ہی نہیں. الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کرتے ہیں ہر کوئی. تو اللہ کہنا بھی یہ چاہتا ہے الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں. اب اس کا ترجمہ طباطبائی صاحب کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی کا لفظ نہیں ہے کیا؟ ان کنت فی شک قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ، تو یہاں بھی کہہ دیتا لا شک فی. شک وہ ہوتا ہے جو زبان پہ بھی آ سکے، ریب وہ ہوتا ہے جسے دل بھی قبول نہ کرے.
شک کتاب نہیں، بے ریب ہے۔ اگر انسان کا دل ہے تو اس میں دل میں بھی عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ پچھلے والے میری بات پڑھ رہی ہے؟ اب کیا کروں میں؟ اسرار حسینی بہت دور کی بات ہے، ممبر کی قسم یہ علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے زندگی میں ایک عالم نہیں ملا، حسین تو دور کی بات ہے، عباس اکبر کی بات الگ ہے، جو مجھے یہی بتا سکے کہ 6 ماہ کا بچہ تیر کھا کے مسکرایا کیوں؟ اب نواز جی میں کہنے تو لگا ہوں اور دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ سارے خریدار ہوں، اللہ کرے میرے سامنے۔ یہ تو سب جانتے ہو نا کہ مسکرایا تھا، اور نہیں جانتا تم جانتے ہو نا مسکرایا کیوں، وجہ۔ اور میں نے امجد اس کی جستجو عامر علیہ السلام اس لیے کی کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اور حوالہ اس کا بھی دے دیتا ہوں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اسے لکھا، یہ مختصر شیعوں پر حجت تمام کی ہے میں نے۔ کیونکہ مختصر بھی شیخ صدوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ کہ مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا، مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا؟ میں نے شیر خار بچوں کو دیکھا ہے، بظاہر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مسکراتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ بھی ہے، اس میں پاس مارک لیے تو اگلی بات ہوگی، ورنہ سڑک تبدیل سر اٹھانا۔ اور تم نے بھی آزمایا ہوگا، بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، مسکرا رہا، بولا ہے نیند میں، خوشی کوئی پہنچی نہیں، ہنس کیوں رہا ہے، اور پھر اچانک رونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوئی نہیں، کسی نے چٹکی نہیں کاٹی، کسی نے جھنجھوڑا نہیں، رونا شروع ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حوالہ میں نے دے دیا، شیعہ کتاب نہ ہو میری شہرت کاٹو، لفظ میں حرف میں خیانت ہو میری سزا موت، ورنہ پھر شیعت کا چہرہ اس آئینے میں دیکھنا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، یا مفضل ما من طفل فی شرق الارض او غربها الا ویرى الامام ویناجیہ فبقاؤہ لغیبت شخص الامام وضحکہ اذا اقبل علیہ۔ فرمایا ہر بچہ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنے وقت کے امام کو دیکھتا بھی ہے، اس سے سرگوشیاں۔ دو لفظ ہیں، اللہ وَيَرَى الْإِمَامَ، امام کو دیکھتا ہے، وَيُنَاجِي ہے، اور اس سے سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ اور میں دیکھو اذا اقبل علیہ، جب تک امام اس کے پاس کھڑا رہے بچہ مسکراتا رہتا ہے۔ میں نہیں ہوں اس وقت، تیرے گھر کا بچہ تجھے درس دے رہا ہے کہ تو سن کے برداشت نہیں کرتا، میں سرگوشیاں کر رہا ہوں۔
بکاؤ لغیبت شخص الامام، اور جب امام غائب ہو جائے امام کے فراق میں روتا ہے۔ اے تیرا بچہ لمحے کا فراق امام کا برداشت نہیں کرتا، کیا ہاضمہ ہے تیرا 1250 سال سے تو برداشت کر رہا ہے؟ خیر، یہ نقوی صاحب ظہیر بھائی ملک حرمین نے کیوں پڑھی عاصم بخاری یہ حدیث کہ شیر خار بچے طبقاتی صاحب مسکراتے ہیں امام کو دیکھ کر، امام کے تو ہاتھوں پہ ہے صبر۔ سوچ کے مریض مجھے کچھ پتا نہیں، وقت کے امام کے تو ہاتھوں پہ ہے، اور تیرا میرا بچہ بھی نہیں، اپنے وقت کا 5واں اور آخری باب الحوائج راہ امامت پہ سوار ہے، پھر کیوں ہنسا ہے؟ سید زیدی ماننا پڑے گا اصغر نے امامت سے کوئی بڑی چیز دیکھی۔ امام کا تو بیٹا ہے، ہاتھوں پہ امامت کے ہے، بلکہ اس وقت امامت کا شاہد بن کے آیا ہے، گواہ بن کے آیا ہے، جب قرآن ثابت کر چکا تھا حجت کے حق پہ ہونے کی گواہی ثابت ہی تب ہوتی ہے جب گہوارے والا گواہی دے۔ سورہ یوسف پڑھ لینا ہاشمی، بچوں سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ شاہد بن گیا ہے، امام زادہ ہے، امامت کے ہاتھوں پر ہے، مسکرا رہا ہے، تو یقیناً امامت سے بڑی چیز دیکھی کیا؟ یقیناً علی کے علی بیٹے نے اس وقت پہ بدن کا بدن دیکھ لیا۔ یہ باتیں سر سے گزر رہی ہیں۔ جو اس گھر کے بچے کے تبسم کے راز کو نہ سمجھیں، وہ اسرار حسینی کو کیا سمجھیں گے؟ میں گیا تو کافی ہے، چھوڑ دوں۔ ہاں تو کیا وجہ کیا ہے کوئی صاحب ظہیر بھائی، کیوں آبا جی کیوں حسین نے 3 مرتبہ الف لام میم کہہ کر رکے، پھر غلفام حسینی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ بھی کئی بار میں دہراتا رہا ہوں سعید بھائی کہ کربلا کا جو باقی حادثہ نہیں ہے، یہ سانحہ نہیں ہے،
نہ سانحہ ہے نہ حادثہ ہے. جی سورہ آل عمران کو پڑھنا. چلے گئے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم اللہ علیم بذات الصدور. اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ اگر تم گھروں میں ٹک کے بیٹھے بھی رہے تو جن پر قتل ہونا واجب ہے وہ گھروں سے مقتل کو چل دیں گے. روایت نہیں پڑھی، آیت ہے. تم ترجمہ کرو خود. قل کہہ دو لو کنتم فی بیوتکم اگر رہ گئے تم اپنے گھروں میں لبرز الذین البتہ چل پڑیں گے وہ لوگ کتب علیہم القتل لکھا گیا ہے جن پہ قتل ہونا. اور اسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں واجب. اگر کوئی کہے کتبہ کا ترجمہ واجب کہاں سے کیا تو پھر ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر لکھ دیے گئے روزے. روز مجھے پھر کئی سیڑھیاں نیچے آ جانا پڑتا ہے سیدہ دی. اڑان بھرتا ہوں پھر نیچے آ جاتا ہوں تمہاری وجہ سے. ہاں چونکہ مجھے ساری کلاس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہاں تو جیسے روزوں میں ہے کوتبہ اور اسی کا معنی ہے واجب. جہاں ہے کوتبہ علیہم القتل ان پہ قتل ہونا ایسے واجب جیسے تم پہ نماز روزہ واجب. اچھا مالک. اور دیکھو نا آگے اللہ نے آگے بات کیسی پیاری کی ہے. کہتے ہیں لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف مقتل کی طرف چل پڑیں گے. کہا بھی قتل گاہ مقتل کیوں نوار شاہ جی غلام باز کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اللہ آزما تو لے تمہارے سینوں میں کیا ہے. مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ چھاننی لگا کے چھان تو لے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اللہ علیم بذات الصدور میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں لوگوں کے لیے یہ بھید ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ یقین ہو جائے نقوی صاحب ظہیر بھائی میرے ہر سامع کو ملے کر کہ یہ حادثہ نہیں یہ معاہدہ ہے. یہ قتل ہونا واجب تھا. آپ اسے کمی علم کی بنا پہ خودکشی نہ کہنا. اور شیعہ ہو کے یہ بھی نہ کہنا کیونکہ شیعہ کہنے لگے ہیں کہ غیب نہیں جانتے. اگر جانتے ہیں قتل ہونا ہے تو پھر خودکشی کر رہے ہیں. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. تو جو نماز پڑھ رہا ہے کیا کہے مصیبت میں آ گیا ہے. اللہ نے واجب کی ہے پڑھنی ہے پھر بھی اللہ نے قتل ہونا واجب کیا ہے ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات. ہاں یہی یہ تو صرف ایسا تھا. حسین نہ چاہتا کس بے ہمت تھی کس کا کلیجہ تھا کہ حسین کی شہرت کاٹے. ہاں میں نے تمہیں کسی مجلس میں علی کی بیٹی کا وہ خطبہ نہیں سنا نہیں چاہتا بس جملہ یاد کرا کے فکرہ ایک آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے خنجروں نے تمہارے تیروں تلواروں نے میرے بھائی کو مار دیا. اگر میرا بھائی چاہتا
تمہاری سواری کے اونٹ اور گھوڑے شیر اور ہاتھی بن جاتے اور تمہاری ہڈیاں چبا لیتے۔ اگر وہ چاہتا تمہارے نیزے تلواریں سانپ بچھو بن جاتے، کاٹ کاٹ کے تمہارا گوشت پگھلا دیتے۔ اگر میرا بھائی چاہتا تمہارے لباس تمہارے گلے کا پھندا بن جاتے۔ بلکہ فرماتی ہے وَلَوْ شَاءَ لَابْتَلَعْتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَرَاكِبِكُمْ، اگر ابو تراب کا بیٹا چاہتا سواریوں سمیت تمہیں زمین نگل لیتی۔ تو صرف اتمام حجت کرتا رہا ہے۔ تو میری مدد کرے گا؟ اللہ اوہ ہوئے ہوئے بھائی سامنے اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں۔ دوران سفر امجد دوران سفر ایک شخص عبداللہ بن حر جوفی، عبداللہ بن حر جوفی یہ ملا۔ یہ ڈکیٹ تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، لٹیرا تھا۔ مولا نے اسے بلایا، اے زندگی بھر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میرے ساتھ آ جا۔ صاحب ہیں علی کے بیٹے کے وہ یہی ہے، عبداللہ قد عصیت اللہ کثیرا، تو نے بڑی کثرت سے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ دفتر کالا ہو گیا ہے تیرے عمل کا، میرے ساتھ آ جا تجھے جنت پہنچا دوں۔ بات کا اس طرح پورا مزہ نہیں آئے گا، ایک آیت پہلے جلدی پڑھ دوں۔ اللہ کہہ رہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مَا شَهِدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ وہ کہاں سے ولی ہو گیا؟ ما شاءتم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا۔ نہیں سمجھے پچھلے محلے والوں؟ ساجد بیٹے تیرا محلہ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب مثال کے طور پر تم کہتے ہو بھئی یہ بندہ عربی ٹیچر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اسے عربی نہیں آتی۔ معلومات عربی آنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ ولی نہیں ہو سکتے، میں نے انہیں زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا۔ تو معلوم ہو ولی وہ ہوگا جو کہے میرے سامنے بنے ہیں۔ آیت پڑھی ہے میں نے، ہاں، اور آگے کہتے ہیں وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے ان کو ان کی اپنی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا۔ میرے ولی وہ ہوتا ہے جو اپنا بھی بتا سکے میں ایسے بنا۔ اور نواشا جی آخر میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا۔ اب سر اٹھا ما كنت متخذ المضلين عضدا،
میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا. جب حسین نے عبداللہ بن حرجوفی سے یہ کہا نا، کہتے فرزند رسول ایسا ہے کہ میرا یہ گھوڑا ہے، ملحقہ اس کا نام ہے، اتنا تیز ہے، میں کبھی بھاگا کوئی مجھے پکڑ نہ سکا، میں نے جسے پکڑنا چاہا وہ مجھ سے بچ نہ سکا، یہ گھوڑا تحفے میں لے لیں، میری تلوار لے لیں. وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی جلال آئی. فرمایا اذا ضایقتنا محجتک فلا حاجت لنا بسلاحک و فرسک وما کنت متخذ المضلین عضدا. فرماتے ہیں جب تو اپنی جان ہم سے پیاری کر رہا ہے، نہ تیرے ہتھیاروں کی ضرورت ہے ہمیں، نہ تیرے گھوڑے کی، ہم گمراہ کرنے والوں کو قوت بازو نہیں بنا. کیا سن رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ جی ہم گمراہ کرنے والوں کو قوت بازو نہیں بناتے. تو یہ تو اتمام حجت ہی ہے آبا جی. اس لیے صرف ایک مثال دے دی میں نے کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں تھی. جعفر کی بات بتائی نہیں تمہیں پرسوں کی مجلس میں، نحن اقدر علیہم منکم، ہم تم سے کہیں زیادہ قادر ہیں ان پر، مگر ہمیں قتل ہونا ہے واجب جو ہے. ہاں اب علماء ظواہر کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. تو جس نے ہے ہی مرنا، پہلے کون سی کمی تھی نمازوں کی؟ اس خاندان کا بیٹا ہے کہ ایک ہاتھ اٹھائیں یوں کریں، ثقلین کے عمل میں بھاری. سے ثقلین کی بندگی سے افضل ایک ہاتھ کی جنبش. یہ نہیں، اس میں بہت کچھ اور کرنا تھا حسین نے، اور انہی میں ایک کام یہ کر رہا ہے. لیال کی عدد یاد ہے نا؟ ہاں اچھا، اب جب یہ تلاوت کی حسین نے، پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کیا پڑھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے گلفام حرف ہیں 19، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بھی حرف ہیں 19. بسم اللہ کی تفسیر باطنی بسم اللہ سے کر رہا ہے ناطق قرآن. اور اس میں پتہ نہیں کون خریدار کون تماشائی، میں تو سب کو خریدار اور اہل سمجھ کے بات کرنے لگا ہوں. اس میں اپنے ساتھیوں کی دونوں طرح کی تعداد بھی بتا دی ہے حسین نے. آؤ 3 دفعہ کیوں کہہ رہا ہے؟ الف لام میم، جاگتے رہنا جاگتے رہنا. الف لام پھر رکتا ہے، یعنی پہلی الف لام میم پہ سناٹا چھایا، لیکن کوئی کسی کام میں تھا کوئی کسی کام میں تھا. پھر رک کر کہا الف لام میم. اب ہر ایک کے کان، ہر ایک کی سماعت حسین کی آواز پر ہے. یہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر تیسری بار کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف کے عدد 1، لام کے 30، میم کے 40. کہہ رہا ہے جو 71 میرے ساتھ ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی
علی اصغر شامل نہیں، وہ الگ صحیفہ ہے خود. یہ میری علمی ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کر دی صاحبان اشارت کے لیے. بتا رہا جو میرے ساتھ ہے، اللہ نے لیال میں 71 کی طرف اشارہ کیا تھا، حسین نے تلاوت میں اشارہ کر دیا. اللہ اکبر. ہاں اچھا، بعض ارباب ظواہر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے اصحاب کی فرمائش پر حسین نے تلاوت کی تھی. یہی مان لیتے ہیں ایسے ہی ہوا ہوگا. ہاں گو کہ میرے نزدیک بات اس سے علاوہ ہے، اس سے کوئی الگ ہے، لیکن چلو یہی مان. کیونکہ یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا کہ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے تھے شب عاشور، مولا تیرا قرآن سن کے آئے ہیں، قرآن سنا. تو میں یہاں نہیں، اگر سننا ہے بس انتظار کرو کل کے دن کا، باقی کا پھر شام تک ایسا سناؤں گا نہ کسی نے پہلے پڑھا. اب یہ تھک گئے ہیں. عامر تیرے نعرے نے پول کھول دیا ہے کہ کافی تھک گئے ہیں. ہاں سارے اٹھانا. اصحاب نے بھی اگر نبی صاحب فرمائش کی ہوتا ہے بھائی تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. شب عاشور اور بچہ ادھر 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 پھر ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا. میں ان علماء خطباء میں سے نہیں ہوں کہ تم اپنی کرتے رہو اور میں بس سبق پڑھ دہراتا رہوں. نہیں، کوئی کام ہے چلے جاؤ. یہاں بیٹھو گے تو نکاح ادھر سی کے رکھنا پڑے گی. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ حسین نے سند دی ان کو. شریعت الحسین نے شب عاشور کہا حسین سے کہ بھائیا ایک تو ہیں تھوڑے تیرے ساتھ، یہ ثابت قدم ہیں. میرا ایمان ہے کہ میری مخدومہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتی ہے. ہم نہیں جانتے تھے نا، ہمارے لیے پوچھا. یہ ثابت قدم ہے، سر اٹھانا. حسین نے دو فکرے بولے. فرمایا یافتہ ہاؤلائے اصحابی من عالم الذر وبشر بہم جدی رسول اللہ. فرمایا یہ آج سے نہیں، عالم ذر سے میرے صحابی ہیں. یار کون کیا سمجھ رہا ہے؟ عالم ارواح سے بھی پہلے ہے عالم ذر. فرماتے ہیں ہاؤلائے اصحابی من عالم ذر، یہ عالم ذر سے صحابی ہیں. جب اولاد آدم ذروں میں تھی تب بھی حسین کی مجلس لگتی ہوگی. یہ حسین کے ساتھ ہوتے ہوں گے. اور فرمایا وَبَشَّرَ بِهِمْ جَدِّي رسول اللہ، انہی کی تو بشارت دی ہے مجھے میرے نانا رسول نے. حسین جنہیں عالم ذر سے اپنے صحابی ہونے کا شرف بخشے، سند اللہ. ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں. ہاں لیکن کون مجھے یقین دلائے گا تم کہ یہ نہیں تھکے؟ لیکن وہ اسرار سمجھ بھی جاؤ، ایک اسرار کے لیے آدھا گھنٹہ کتنا کا لگ جاتا. مانگو دعا کہ ہمیں اتنے اسرار اور اس معرفت سے سننے کی توفیق فرمائے، وہ قائم و دائم رکھے. ایک دوسرا یہ کہ ان کو سننے کا مزاج الگ ہے. کون ملے گا ایسا استاد جو ایک ایک بچے پر رکھا ہے جو
ایسا نہیں چاہیے. 5 25 رہ گئی ہیں. اگر 5 اسرار سننے ہیں ایسے سنتے 50 سننے ہیں تو پھر اٹینٹو ہو اور تصدیق کرتے جاؤ کہ سن رہے. اسی تصدیق کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول حق دا امام نعرے. سعید زیدی بات اصل میں یہ ہے، حسین کی تو بات ہی سین کبریائی سے مربوط ہے. حسین کے بعد جو خانوادہ بنی ہاشم کے شہداء ہیں، عباس، علی اکبر، قاسم، ان جیسے یہ حریم الہی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تم ہم سے نہیں. اصل میں غلطی تم سے اور مجھ سے بھی ہوئی ہے. ہم اپنی غلطی بھی تو مانیں. ان کو کیوں ڈانٹے بھائی؟ ہم نے شروع ہی شب عاشور کے اسرار سے کیا. ہمیں پہلے ان کے گھوڑوں کے اسرار سے شروع کرنا. پہلے ہم ان کے جانور سمجھتے، پہلے ان کی سواری سمجھتے، پھر سوار سمجھ میں آتے. اچھا ایمان دیکھو، یہ امام حسین گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑا دوڑ رہا تھا، گھوڑے سے گر گئے، بس تاریخ کربلا ختم. لاؤ چیلنج ہے میرا کھلا. میرے سامنے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، تازی دار بھی بیٹھے ہیں، گھوڑوں کے شوقین بھی بیٹھے ہیں. کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا لاؤ میرے سامنے، میں اسے ایک تیر مارتا ہوں. ایک پھر دوڑنا تو کیا اسے بہت چل کے دکھا. دوڑنا تو دور کی بات ہے، چل نہیں سکے گا. اسے ہزاروں تیر لگے ہوئے ہیں. امامت کا بوجھ اٹھا کے سینکڑوں میل دوڑ رہا ہے. یہ گھوڑوں جیسا گھوڑا ہے. ساتھ لے گیا، ذوالجلال کی شبیہ آ گئی، اس کا کپڑا پکڑ لیا، چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، چھٹی. عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی کتابوں کا انبار لگا کے لکھا ہے علماء نے کہ مرتجز آج بھی زندہ ہے. غار عتیق میں ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، لہو بہ رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، زندہ بھی ہے. اور جن کے گھوڑے موت و حیات کو سم کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں تو مالکوں کو سوچتا ہے وہ چلتے ہیں.
یہ کیا ہے؟ ان کے بدن کے لمس کا کرشمہ ہے. تم نے یہ تو پھر جاندار ہے. میں نے تو اس گھر کا وہ طلسم دیکھا ہے، بے جان چمڑے کی جوتی کو چھو لے عرش تک چلی جاتی ہے. اب دیکھو حسین کی عظمت کے تصور تک بھی پہنچ سکتے ہو تو جو خود ولی اعظم، جو خود حجت کبریٰ، جو خود بولتا ہوا قرآن ہے، اس نے بھی میدان کربلا میں کئی مرتبہ یا علی کہا ہے. تھک گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے دبائی صاحب خدا بندے سخن میر علی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، آخری لمحات کے بارے میں لکھ رہے ہیں جن کے کلام پہ مہر لگائی ہے امام نے کہ ضعف سے پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے. ضعف سے، کمزوری سے، ناتوانی سے، ضعف سے پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے. اور یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے. عباس کے بارے میں نے پڑھا، سرکار وفا کے بارے میں آگا جی نقوی صاحب زہیر بھائی علیکم، جس کے علم اٹھاتے ہو اس کے بارے میں دبیر علیہ الرحمہ نے کہا اشعل سامنے آیا، سفید رنگ کا سیاہ چشم گھوڑا ہو، دودھ کی طرح سفید ہو، آنکھیں بھنگری جیسی کالی ہوں، اشعل کہلاتا ہے. اس کی تانیث شہلا ہے، مذکر اشہل ہے. سمجھ میں آگی بات؟ اشہل سامنے آیا تو اب دبیر کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بس ایسے سوار نہیں ہو گیا علی کا بیٹا، انگلی سے توسن لفظ آئے گا. توسن فارسی کا لفظ ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں. انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی. انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، ایک جست میں سوار ہوا حق کا وہ ولی. اور جانا اعظم بخاری آگے کہتے ہیں فی الفور نور و تور کے معنی ہوئے جلی. نور عباس کو کہا، تور گھوڑے کی زین کو کہا.
उंगली से लिख के गर्दन तौसन पे या अली, एक जस्त में सवार हुआ हक का वो वली, और फिल फौर नूर और तूर के मानी हुए चली। जिन्हें शेर सुनना था, आंखें खोल मेरी तरफ देख, उसके कंधे के पीछे क्या देख रहा है? मैं कंधे के पीछे छुपा हुआ हूँ, ये मिंबर पे बैठा हूँ। फिल फौर नूर और तूर के मानी हुए चली, और बिजली जलाना भूल के खुद रश्क से जली। चलाना भूल के खुद रश्क दे। अब जो अहले ज़बान है इस शेर का या वो मजा लेंगे जो अपने, या जिन्हें उर्दू आती है, फरमाते हैं ठंडी हुई हवा जो ये घर में इना हुआ। ठंडी हुई हवा जो ये घर में इना हुआ, और सर सर की सांस रुक गई जब ये रमा हुआ। अब शायद दबीर रहमा को अमजद हाशमी ख्याल आया होगा, आमिर अली साहब के कोई पूछ सकता है कि क्या तू खड़ा था वहां जो इस तरह मंजर निगारी कर रहा है? इसका भी जवाब दे रहे हैं, और बात उससे भी आगे की कर रहे हैं। कहते हैं रखने लगा जो हाथ तखय्युल इनान पर। मेरे तखय्युल ने, मेरे ख्याल में अब्बास के घोड़े की बाग पे हाथ रखा कि इसके बारे में कुछ कहूं। काटते रहना, मुझे फिर अफसोस ना हो कि मैंने बेमहल पढ़े थे शेर। रखने लगा जो हाथ तखय्युल इनान पर, बिगड़ा बना के मुंह के न खेल अपनी जान पर। रखने लगा जो हाथ तखय्युल इनान पर, बिगड़ा बना के मुंह के न खेल अपनी जान पर। जरा तेजी दबीर की कलम से सुनिए अब्बास के घोड़े की। अभी हुसैन आगे अब्बास के घोड़े की बात कर रहा है। रखने लगा जो हाथ, ये था कहे तो कल के लिए उदाहरण करें। रखने लगा जो हाथ तखय्युल इनाम पर, बिगड़ा बना के मुंह के न खेल अपनी जान पर। बोली जमीन किधर, तो कहा आसमान पर। फिर वापस आओ। रखने लगा जो हाथ तखय्युल इनान पर, बिगड़ा बना के मुंह कि न खेल अपनी जान पर। मर जाएगा मुझे सोचते सोचते। बोली जमीन किधर, तो कहा आसमान पर, और पूछा जो आसमान से, कहा लामकान पर। लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, मैंने कुछ इनकी जियाफत तबा के लिए पढ़ दिए तो 4 शेर हैं। बोली जमीन किधर, तो कहा आसमान पर, और पूछा जो आसमान से, कहा लामकान पर। अब जमीन पकड़ लेना, उछना नहीं, पकड़ लो। कहते ये कह के वहम व फिक्र की हद से गुजर गया,
سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا؟ فکر کی حد سے گزر گیا. حالانکہ سایہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. پہلے یہ سمجھ کے دکھا مجھے یہ گھوڑوں جیسا ہے. جون جولائی کا مہینہ ہو, چند گھنٹے کا گھوڑا پیاسا ہو, چابک بھی مارتے رہو تو پانی پہ ٹوٹ کے پڑ جاتا ہے. جہاں عباس نے باغ نے گھیلی کر دی ہے پینے, کہتا ہے تو کیوں نہیں پی رہا؟ عباس نے کہا ایشے پی لے. تو کیوں نہیں پیتا؟ میں حسین سے پہلے کیسے پی لوں, اور پھر میں مرتجل سے پہلے کیسے؟ یہ لفظ میں نے لکھے, یہ میں نے کہے, صدیوں سے کتابوں میں درج ہے. کیا ہے بے زبان, انسانی زبان میں بول رہا ہے. جو حیوان کو نطق عطا کر دیں, اور بادشاہ جی جو جانور کو انسانی زبان میں بولنا سکھائیں, یہ کیا ہے؟ یہ کبریائی کے بدن کے پیٹوں کی رانوں اور جسم کے لمس کی تاثیر ہے. اسرار شب عاشور دور کی بات ہے, پہلے اسرار اشال و مرتجز و ناتور کو سمجھ میں آئی بات جو نہیں. ہاں اسرار شب عاشور یہاں بے زبان کو بولی عطا کر رہے ہیں. مرتجز نے بھی کہا تھا میدان کربلا میں الظلیمہ لے امت قتلت ابن بنت نبیکم, فریاد ہے فریاد ہے. انسانی زبان میں دوڑتا بھی پھر رہا تھا, اور نبی صاحب بول رہا تھا مرتجد انسانی لہجے میں. دیر بھائی یہاں دل میں ان بے زبانوں کو زبان عطا کر رہے ہیں. ایسے لمحات بھی ہیں, کیونکہ علی کے بیٹے کا کرشمہ ہی یہی ہے, ہر بے زبان سے بلوایا. قرآن پڑھ, حدیثیں پڑھ, کتابیں پڑھ. ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو, زندگی باقی تو کل گفتگو ہوگی. ہاں چھوڑنے لگا ہوں میں ممبر, میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. قرآن پڑھ, حدیثیں پڑھ, تفسیریں دیکھ. تاریخ اسلام نہیں, تاریخ عالم پڑھ. جس نے شاہ جی اللہ کے لیے غلام عباس جتنا سر مارا زور مارا, اللہ نے کہا اور کر.
اس نے ایک دن میں اس سے کہلوایا بس کر. میں مرتجد کا بھی حصہ ہے جو 1400 سال سے غار عتیق میں منتظر ہے اور تیرے زمانے کا امام اسی پہ سوار ہو کے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں. اور بس ایک جملہ، کیونکہ جس کا دن ہے آج اس میں نہ بولا جائے تو کوتاہی میں لکھا جائے گا. بس ایک ہی جملہ کہہ کر ہاں تو آج بھول جاتا، کل کر لیتا. ٹھیک ہے. ایک اور اشرا رکھا ہے سعید بھائی نے، اس کا وہ عنوان ہے السلام علیکہ یا سار اللہ. جی میں منڈی بہادن کے امام باڑے کے باہر کھڑا ہوں. اتنے میں مرتد آ رہا ہے. میں نے بولا تو اس کے 3 تلوار لگے میں خون بہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے تو کربلا سے آئے. اب وہ قریب میرے آگے سلام کیا اور کہا اپنے ڈانا ذاکر ہے اور اپنے والد کو پاس لے جا، ان سے زیارت کرا. میں کربلا سے آیا ہوں. گھر لے گیا، سب بچے زندہ تھے، سب لوگ زندہ تھے. انہوں نے زیارت کی. میرے والد کو سب زندہ تھے. اس کے بعد وہ مجھ سے باہر آیا، اس نے کیا، بابا میں غائب ہو گیا. اور میں نے کہا یہ بات کس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ غیرت ہو گئی. ہاں تو اس پر ایک مجلس زیارتوں میں ظہیر بھائی بھی ساتھ تھے. میں نے کربلا میں پڑھی تھی اس عنوان پر سار اللہ پر. ہاں اور اس پر اب اشرا ہوگا انشاءاللہ. تاریخوں کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا. ہاں اور یہ پتہ ہے تمہیں ایک اصول ربانی ہے کہ جو حرم جس کا اس کا گھر وہیں. چلو یہ پھر بعد میں سے آپ کو مانگ لیتے ہیں. اب یہ میرا تو جرم نہیں ہے کہ پہلے یہ چیزیں نہیں سنی. الٹا میں تو دعا کا حقدار ہوں، جو نہیں سنا وہ میں سناتا ہوں. نہیں پاس کر دیا ہے میں نے. یہ فیل ہوتے تو دروازے بند کروا دیتا میں. اور اتنا ایک وقت کو سن لینا یہ بھی کوئی کنی کا کرم نہیں. بے شک بے شک. اتنا سن کے اس کو ہوش ہونا چاہیے. اس وقت سے آپ سوچا کریں کہ اتنے فضائل کی ضرورت میں آگے لیکن یہ ایمان ہے کہ یہ سننے آتے ہیں اور مان کے سننے آتے ہیں. بے شک. ہاں سے جو آپ نے سبق بتایا تھا پتہ نہیں ہم نے اپنا وقت کہاں لایا. تو پلیز آپ نے یہ جشن ہے اور ابھی قبلہ کے لیے ہم نے قبلہ کی کیا دے سکتے ہیں سستے دعائیں تو دے سکتے ہیں. ہم نے مل کے دعائیں بھی دینی ہیں، ان سے دعائیں بھی کرانی ہیں. اور آج آپ نے ہمارے لیے اس در کی اور اس ذکر کی اور سننے کی بات اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ جشن منانا ہے جو سستی کا ہے اور یہ جشن جاری رہے گا. قبلہ یہاں سے جائیں گے. آپ کو اس جشن کا آج کی عید کا واسطہ آپ پلیز بیٹھے رہیے. یہ پھول
تم سارے اپنا انتظار کرنا. لیکن جس کی شرعی مجبوری ہو اس کو واسطے سے آزاد کیا. ہاں میرے طرف دیکھنا. میں نے کہا جس کا حرم اس کا گھر وہیں. مکہ اللہ کا حرم، بیت اللہ وہیں. مدینہ رسول کا حرم، روضہ وہیں. نجف علی کا حرم، مزار وہیں. کربلا حسین کا حرم، روضہ ادھر. یعنی جس کا جہاں حرم ہے وہ خود وہی ہے. آج کی ہستی کو میں کیا بتاؤں. قوم حرم پار میں کا ہے، قبضہ معصوم ہے کرنا. پر بھاری جملہ دینے لگا ہوں اور دعا مانگ کے جانے لگا ہوں. میں نے 3 اماموں کے مختلف فرمان پڑھے ہیں، جن میں جس کے نام سے تیرا مذہب جعفریہ مشہور ہے اس امام کا بھی پڑھا ہے. فرماتے ہیں نحنو حرم اللہ الاکبر. ایک میں نہیں، ہم سارے اللہ کا حرم اکبر ہیں. ہمارے سارے اللہ کا حرم ہے. جو اللہ کے حرم سے حرم کا قبضہ لے لے وہ معصوم ہے. اور اسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. مولا اس استاد کا، اس عالم کا، ان کا، قبلہ کا، عباس صاحب کا ہم پہ اور ان کے اہل خانہ پہ سایہ قائم رہے. میں منافقین پہ، ولایت میں بھوکنے والوں پہ کسی طرح کرشتے رہے، برستے رہے. اور ہم سب کو یہ سننے کی توفیق دے اور ان کے اہل خانہ کی تمام حاجات جو ان کے بھی ذہنوں میں بھی نہیں ہے اور آنے والی وہ سب کی سب پوری کرے. اتنا دے کہ بس ان کو لے لے کے تھکنے نہ دے. تو میں ہاتھ بلند کر کے شکریہ سے اور عید مبارک کہنا سے قبلہ نو دو میں ہاتھ بلند کر کے پنجا کول حق دا امام نعرے. شب عاشور کے صدقے، اسرار شب عاشور کے صدقے، صاحب عاشور کے صدقے آپ کی جو حاجات ہیں وہ ذات واجب محمد آل محمد کے طفیل غایت المرام تک پہنچائیں. میں رسم نہیں پا رہا ہوں. اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے، اولاد نرین آتا ہو، مقروض اور تنگ دست کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہے شفا کاملہ ملے، جو مومن قید ہیں رہائی نصیب ہو، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں اور خصوصاً آج جو زیارات کے بارے میں تو مولا نے ہر سال زیارات کی توفیق عطا فرمائے. جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل کے نزدیک جائے دے میرے مالک غیر مشروط طور پر ان کی جھولیاں بھر دے. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ اس کو بھیج دے جو آ کے ہمیں اسرار شب عاشور بتائے. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محفظ وقائد مناصر ودلیل معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل الطاهرين.